میں اپنے دوسرے کمرے میں آ کے لیٹ چکا تھا۔ اندر سے اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بے شک میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک بے بس اور مجبور لڑکی کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ عفان پتہ نہیں اس کا کس سے نکاح کرتا جو کہ زنا کے زمرے میں شامل ہوتا۔ وہ لڑکی شاید عفان کی محبت میں ہی ایک اور گناہ کر بیٹھتی۔ میں نے ایک لڑکی کو گناہ سے بچایا تھا، مگر میں نہیں جانتا کہ میری اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا، مریم کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ میں نے تو جو کیا وہ جائز تھا۔ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ عفان جذبات میں آ کے ایک غلطی کر چکا ہے، لڑکی کو بھگا کے اس کے ساتھ شادی کر چکا ہے، جو کہ نہ ہمارے دین میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ ایسی شادیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اب اس پر یہ ایک نئی آزمائش وہ اس لڑکی کے حصے میں ڈال رہا تھا۔ یہ تو میں تھا کہ میں نے نہ اس سے اس نیت سے نکاح کیا تھا اور نہ ہی ابھی تک اسے فورس کیا تھا۔ دوسرا کوئی مرد ہوتا تو شاید اس کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتا اور وہ لڑکی اندر سے ٹوٹ جاتی، ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاتی کہ دوبارہ عفان کے نکاح میں آنے کے بعد بھی شاید عفان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بہت بڑی اذیت ہے جسے حلالے کا نام دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں اس کا کیا اثر پڑے گا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ورنہ مجھے یہ علم تھا کہ میرال کے ساتھ یہ رشتہ نبھا بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں مریم کے علاوہ واقعی آج تک کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ جتنی شدت سے وہ مجھے چاہتی تھی اتنی ہی شدت سے میں نے بھی صرف مریم کو چاہا تھا۔ اگلے روز صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو مجھے میرال کے کمرے سے سسکیوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے آپ کے سارے میسیجز پڑھ لی ہیں، عفان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بالکل بے آسرا ہو کے رہ گئی۔ میں جانتی ہوں مریم آپی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ بھی انہیں کتنا چاہتے ہیں۔ میرا گھر تو برباد ہو چکا، میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو جائے۔ ایسی شادیوں کا شاید یہی نتیجہ نکلتا ہے، طلاق اور بربادی۔ میں نے کہا فی الحال آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی، بس میری گزارش ہے کہ تم عفان سے فی الحال کوئی رابطہ مت کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کسی اور گناہ کی طرف ورگلائے۔ میری اس بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کاش اس وقت بھی مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا جو یہ کہتا کہ ایسی محبتیں کبھی پائیدار نہیں ہوتی، ہمیشہ ناپائیدار رہتی ہیں، اور نہ ہی ایسی محبتوں سے قائم ہونے والے رشتے کبھی دیر پا چلتے ہیں۔ کاش کہ اس وقت کسی نے مجھے گائیڈ کیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ میں کس پچھتاوے میں مبتلا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں نے جیسے اس کے کندھے پہ تسلی کے لیے ہاتھ رکھا وہ بدک کے پیچھے ہٹی، پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کر کے کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو، میں بنا ناشتے کے ہی چلا جاؤں گا، ناشتہ آفس جا کے کر لوں گا۔ میں اپنے آفس چلا گیا۔ اس بار مریم کی کال آئی تو میں نے فون نہیں اٹھایا، ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ذہنی طور پہ میں بہت پریشان تھا۔ دوسری جانب عفان کے میسیجز آ رہے تھے کہ میرال میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو، دیکھو میں بہت پریشان ہوں، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو تاکہ ڈیورس ہو سکے، پھر اس کے بعد عدت بھی گزارنی ہے، پھر ہی میں میرال سے نکاح کر سکوں گا۔ پتہ نہیں تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، اتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا نکاح میں آئی ہوئی عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ میں نے اس کا میسیج پڑھ کے موبائل ہی آف کر کے رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ میں آفس کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر چکا تھا، لیکن جب آفس سے گھر آیا تو میرال فون پہ شاید عفان سے بات کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو میں اسے خود سے مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ میرے قریب آئے یا مجھ سے کوئی بھی رشتہ قائم کرے۔ تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی دے رہا ہے، میرا سر چکرانے لگ گیا ہے۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میں کمرے میں داخل ہوا، میرال ابھی بھی فون پہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا،
دیکھا تو عفان تھا، میرال سے بات کر رہا تھا۔ یار تو تم اسے مجبور کیوں نہیں کرتی؟ اسے مجبور کرو کہ وہ تمہارے قریب آئے۔ ایک بار تم دونوں کا بس رشتہ قائم ہو جائے، باقی سب میں خود کروا لوں گا۔ تمہیں اس کے فتووں اور اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میرال صرف میرے بارے میں سوچو، ہم نے محبت کی تھی، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہا تھا، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، اور ایک بار بس وہ تم سے رشتہ قائم کر لے، طلاق میں خود دلوا لوں گا، اور اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے، بہت اچھی زندگی گزاریں گے، اور میں تمہیں دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرال مجھے دیکھ کے نظریں چرانے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیوں بات کر رہی تھیں اس سے، اور کس سے پوچھ کے بات کر رہی تھیں؟ میرے سخت لہجے پہ وہ گھبرائی، پھر ماتھے پہ بل ڈال کے اپنا رخ بدل گئی۔ آپ نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا دھوکہ دیا ہے؟ میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاید میری یہ غلطی تھی کہ میں نے تمہارا احساس کیا، ورنہ جس طرح عفان حلالہ کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا، کسی کے بھی حوالے تمہیں کر دیتا، شاید پھر تم ٹھیک رہتی۔ جو سلوک وہ حلالے کے نام پہ تمہارے ساتھ کرتا، ساری زندگی تم عفان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ زندگی شاید تمہارے لیے اور بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، جو مرد ایک بار طلاق دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے نزدیک تمہاری ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو کبھی بھی طلاق کا لفظ استعمال ہی نہ کرتا۔ یہ کہہ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اور بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا پھر بھی تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں تم سے رشتہ قائم، تمہاری مرضی پہ تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں، لیکن اس کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میں کر گزروں گا۔ وہ اور زیادہ نروس ہوئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، یہ کہہ کے جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزر کے کمرے کے دروازے تک جانے لگی، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پتہ نہیں کیوں پہلی بار غصے میں اسے بیڈ پہ دھکیل کے پھینکا، حالانکہ میں اس مزاج کا نہیں تھا۔ کہنے لگی آپ مجھ سے دور رہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو تم شکوہ کر رہی تھی عفان سے کہ میں تمہارے قریب نہیں آ رہا، اب تو آ گیا ہوں تمہارے قریب، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو تم چاہتی ہو، جو تمہارا سابقہ شوہر چاہتا ہے۔ میری بات سن کے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ شاید میری قربت کا سوچ کے وہ بری طرح سے نروس ہوئی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، لیکن میری سانسیں جیسے ہی اس کے چہرے سے ٹکرائیں، اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بیڈ کی چادر اس نے اپنی مٹھیوں میں دبوچ رکھی تھی۔ شاید وہ آزمائش دینے کے لیے تیار تھی جو عفان نے اس سے کہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ وہ جھرجھری لے کے رہ گئی۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کے جیسے ہی اپنے لبوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، ایک کرنٹ تھا جو بیک وقت ہم دونوں کو لگا تھا، ایک سسکاری تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ جلدی سے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی گھر والا۔ کاش کہ میرے گھر والے میری بات مان لیتے تو آج میں اتنی تنہائی کا شکار نہ ہوتی۔ میرال کی پہلے کہی ہوئی بات مجھے یاد آنے لگی، جب عفان کی شادی کے بعد وہ ہمارے گھر آ کے مریم سے کہہ رہی تھی، تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، سمجھو یہ تمہارے بھائی اور بھابھی کا گھر ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی مجھے پتہ نہیں کیوں ایک گھن کا احساس ہونے لگا، اس لیے میں اٹھ کے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرال شاید رونے لگ گئی۔ میں دوسرے کمرے میں جا کے اپنا کمرہ بند کر کے کنڈی لگا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل کی بڑی عجیب حالت تھی، ایسی حالت کے بیان سے باہر تھا۔ اتنی بے چینی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا میں کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ بدحواسی سے میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کب نیند آئی۔
صبح صبح مجھے لگا جیسے کوئی میرے چہرے کو بڑی نرمی سے چھو رہا ہے۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مریم، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز آئی۔ جی نوفل صاحب، مریم، آپ کی مریم نے دیا نا جھٹکا۔ جھٹکا تو مجھے واقعی لگ چکا تھا۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہاں، میرا سامان اندر لے آؤ۔ سفید رنگ کے عبائے میں وہ ملبوس تھی۔ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ ملازمہ اندر اس کا بیگ لے کے آئی۔ کہنے لگی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے کہا، تم نے تو 15 دن کے بعد آنا تھا، تو ابھی تو 10 دن بھی نہیں ہوئے۔ کہنے لگی، ہاں، امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ہمیں جلدی آنا پڑا، اور ویسے بھی عمرے کی ادائیگی تو ہو ہی چکی تھی، لیکن میں نے کراچی سے 1 گھنٹے بعد کی ہی فلائٹ اسلام آباد کی کروا لی۔ میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پاکستان میں آ کر میں آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ سوچا کہ آپ کو سرپرائز دوں گی۔ سچ بتائیں، سرپرائز ہو گئے نا؟ میں نے کہا، ہاں، ہو گیا۔ ملازمہ کمرے سے جا چکی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ مریم نے اپنا عبایا اتارا اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اچھا، اب جلدی سے بتائیں، آپ نے مجھے کتنا مس کیا؟ پتہ نہیں کیوں میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں کتنا لگتا ہے؟ کہنے لگی، پلیز نوفل، مجھے سننا ہے۔ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس نے لیا اور میرے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے رب سے جو دعا مانگی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیوں میں اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے یہاں آنے سے 2 دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہوئی، مجھے بہت الٹی ہوئی۔ میرے والد میری والدہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے۔ پھر میری حالت دیکھ کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر اس نے اپنے سر کو میرے کندھے سے ہٹایا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کہنے لگی، نوفل، آئی ایم پریگننٹ۔ میں تو شاید اچھل ہی پڑا۔ واٹ؟ وہ مسکرانے لگی، میرے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا رب مجھے یہ خوشخبری دے چکا ہے۔ بس یہ خوشخبری سنانی مجھے خانہ کعبہ میں تھی۔ میں تو شاید اپنے رب سے کچھ بھی مانگ لیتی تو وہ مجھے عطا کر دیتا۔ میرے ساتھ لپٹی وہ بے تحاشا خوش تھی۔ کچھ پل کے لیے تو میں بھی بھول گیا کہ اس کے پیچھے کیا کیا زندگی میں بدل چکا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے اندر سمیٹا تھا۔ کوئی الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک سکون کا احساس تھا جو میرے اندر اترا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں خوشی کے مارے اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگا۔ مریم، تم یقین نہیں کر سکتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ کہنے لگی، میں نے نہیں، میرے اللہ نے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا، بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملازمہ تھی اور بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ مریم بھی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، نوفل صاحب، وہ میرال بی بی۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ مریم تو جیسے اچنبھے میں آئی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ مریم نافہمی سے ملازمہ کو اور مجھے دیکھنے لگی۔ جی، وہ بے ہوش ہیں، انہیں ہوش نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ کیسے بے ہوش ہے؟ میں جلدی سے بیڈ پہ سے کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل کے میرال کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ واقعی بے ہوش تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاید روتے روتے سوئی تھی۔ میرال، میں نے اس کے رخسار تھپ تھپانے شروع کیے۔ تب تک مریم اور ملازمہ بھی کمرے میں آ چکی تھیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا، جلدی سے پانی لے کے آؤ۔ میرال کو دیکھ کے مریم کہنے لگی، یہ یہاں؟ میں نے کہا، وہ ایکچولی عفان کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ملازمہ پانی لے آئی۔ میں نے پانی کے چھینٹے میرال کے چہرے پہ ڈالے۔ پھر شاید اسے کچھ ہوش آنا شروع ہوا۔ میں نے ملازمہ سے کہا، جاؤ دودھ کا گلاس لے کے آؤ۔ وہ فوراً سے چلی گئی۔ مریم کہنے لگی، اس سے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، شاید بی پی لو ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، پیچھے ہٹے، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مجھے فوراً سے میرال سے پیچھے ہٹا دیا۔ ملازمہ دودھ کا گلاس لائی، تب تک میرال کو کچھ ہوش آ چکا تھا۔ دودھ گھونٹ گھونٹ مریم نے ہی میرال کو پلایا۔ پھر وہ مجھے دیکھنے لگی۔
مریم کہنے لگی کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مریم کہنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، اور یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں رنگ پیلا پڑا ہوا ہے؟ آنکھوں کے نیچے اتنے گہرے ہلکے، کیا میاں جی کی 2 دن کی بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی؟ میرال نے جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھا۔ میں اپنا رخ بدل گیا۔ مریم خود ہی ہنسنے لگی۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ میرال کہنے لگی بس 2-3 دن۔ کہنے لگی تو عفان بھائی سے بات کر لینی تھی، ویڈیو کال کر لیتی، اداسی ختم ہو جاتی۔ پھر کہنے لگی میں سمجھ سکتی ہوں، حالانکہ جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو 2 دن تو مجھے کوئی یاد ہی نہیں آیا، بس لگتا تھا کہ بس میں ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پہلا خیال مجھے آیا وہ نوفل کا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اللہ کے بعد مجھے اپنے نوفل سے بہت محبت ہے۔ میرال نظریں چرا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد مریم بھی باہر آئی، ملازمہ سے کہنے لگی میرال کے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرال یہاں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا بتاتا، یہ بات اتنی ضروری تو نہیں تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ اتنی اہم بات ہے۔ میں بات کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ کہنے لگی کیوں، بالکل ضروری بات تھی، میرے گھر میں کوئی بھی آئے جائے مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگی چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے گھر کا کیا حال کیا ہے؟ مجھے لگا ہے بالکل بھی ملازمین سے توجہ سے صفائی نہیں کروائی، آج میں بہت صفائی کرواؤں گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مریم کو کیسے بتاؤں، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ملازمہ سے صفائی کروانے کے بعد مریم کھانا بنانے لگی۔ میرال تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ میں نے کہا مریم تم کیا کر رہی ہو، تھکی ہوئی آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں آپ کو نہیں پتہ، میں نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو کتنا مس کیا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی میرال نے یہ کہہ کے کمرے میں منگوا لیا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مریم کو کیسے بتاؤں، الفاظ دماغ میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ شام کو بھی مریم کچن میں چلی گئی، کہنے لگی رات کو بریانی بناتی ہوں۔ میرال بھی کیا سوچے گی کہ میں کیا آئی، بھابھی نے کوئی اچھی چیز بنائی ہی نہیں۔ میں نے مریم کے دونوں بازو پکڑے، میں نے کہا باہر نکلو یہاں سے، سب کچھ بازار سے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے ہمیں، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اندر ہی اندر مجھے یہ بے چینی ستائے جا رہی تھی کہ کہیں جو کچھ ہو چکا، جب یہ مریم کو پتہ چلے گا تو کہیں وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے، کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا نکلو یہاں سے باہر۔ اس سے پہلے کہ میں اسے لاؤنج میں لاتا، باہر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عفان بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے۔ میں نے کہا میرا گریبان چھوڑو اور تمیز سے بات کرو۔ کہنے لگا تمیز سے بات کروں میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ تم پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میری بیوی کو اپنی مرضی کی شریعت بتاتے پھرو، شرم نہیں آتی اس پہ بری نظر رکھتے ہوئے؟ میں نے کہا او یو شٹ اپ، میرا گریبان چھوڑو۔ میں بھی چلایا۔ مریم بھی باہر آ گئی، مجھے اور عفان کو یوں دستوں گریبان دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مریم کو دیکھ کے عفان کہنے لگا او تو آ گئی آپ، اپنے شوہر کو بولو شرافت سے میری بیوی کو طلاق دے، ورنہ وہ بہت غصے سے دھاڑا تھا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ مریم کا تو جیسے رنگ اڑا، کہنے لگی واٹ؟ پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی نوفل یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عفان کہنے لگا اچھا تو تم نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا؟ کہنے لگا میں بتاتا ہوں، اس کمینے نے میری بیوی سے نکاح کیا ہے۔ مریم تو اتنی حیران تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ کہنے لگی نہیں جھوٹ بول رہے ہو آپ، میرا نوفل کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ نوفل یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار میرا گریبان مریم نے پکڑا تھا۔ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں نے مریم کے دونوں ہاتھ پکڑے، میں نے کہا مریم میری بات سنو،
اس نے میرال کو طلاق دے دی تھی، اور یہ سن کے مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے چھڑوائے اور کئی قدم پیچھے ہٹی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے نوفل، تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اتنا بڑا قدم۔ وہ شاید ہذیانی کیفیت میں آ گئی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا میری بات تو سنو، لیکن اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دھکا دیا، یہاں تک کہ میں گرتے گرتے بچا۔ کہنے لگی شٹ اپ، پھر لاؤنج میں چلی گئی۔ عفان کہنے لگا میرال کو طلاق دو، میں اس کا حلالہ کسی اور سے کروا لوں گا۔ میں غلط تھا کہ تم ایک شریف انسان ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی پہ تمہاری نیت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں اتنی زور کا تھپڑ ماروں گا نا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ طلاق تم نے اپنی بیوی کو مجھ سے پوچھ کے دی تھی یا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ ایک تو تم نے طلاق دی ہے اور اوپر سے تم مجھ سے زنا کروانا چاہ رہے تھے حلالے کے نام پہ، جو کہ میں تو کبھی نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈ پڑ گئی تمہیں، مریم کو سب کچھ بتا کے مل گیا سکون، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ عفان کہنے لگا میں اپنی میرال کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے گریبان سے پکڑ کے اس کو دھکا دیا، پھر میں نے اسے بہت مارا۔ اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے میں نے اس کے منہ پہ گھونسے مارے۔ وہ بری طرح سے اس افتاد پہ گھبرا گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں نے کہا تمہاری کچھ نہیں لگتی، اب وہ میری بیوی ہے، اگر تم نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں اس کے پیٹ سے کھڑا ہو گیا، اسے گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر کے میں نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے، یہ کہہ کے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں پولیس کیس کرواؤں گا۔ میں نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ مجھے مریم کی فکر ستائی۔ میں دروازہ بند کرنے کے بعد جلدی سے لاؤنج میں آیا۔ میرال کا کمرہ بھی بند تھا اور مریم کا بھی۔ میں نے جلدی سے مریم کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ مریم دروازہ کھولو۔ آئی ہیٹ یو نوفل، آئی ہیٹ یو، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ روئے جا رہی تھی، میری جان پہ بنی۔ میں نے دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا۔ مریم دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا، میری بات تو سنو، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، میری ایک بار بات سن لو۔ وہ کہنے لگی نوفل یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر بیٹھوں گی۔ وہ اس وقت اپنے ساتھ کیا کچھ کر سکتی تھی میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں نے کہا میں پکا چلا جاتا ہوں، لیکن خدا کے لیے تم نہ تو خود کو کوئی نقصان پہنچاؤ گی نہ میرے بچے کو۔ مریم پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ میں ملتجی لہجے میں بولنا شروع ہو گیا، اس کی منتیں کرنے لگا، لیکن اندر سے صرف رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مریم خدا کے لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، ایک بار دروازہ کھول دو۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ البتہ میرال ضرور کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ مجھے مریم کے دروازے کے پاس دیکھ کے وہ کچن میں چلی گئی، شاید اپنے لیے کچھ پکانے گئی تھی۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ جا کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ قطرہ قطرہ میرے اندر سے جان نکل رہی تھی، پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھے گی، کہیں بہت زیادہ اسٹریس لینے سے میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایک کے بعد ایک وسوسہ میری جان لے رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا دروازہ توڑ ڈالوں۔ کچن سے برتنوں کی آواز آنے لگی، شاید وہ اپنے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں گیا تو وہ اپنے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کے کہنے لگی میں نے شاید آپ کی زندگی خراب کر دی، میں شاید ہوں ہی بری، شاید میرے ماں باپ کی بد دعا میرے ساتھ چپک کے رہ گئی ہے، میری زندگی اب کبھی بھی سدھر نہیں سکتی۔ پہلے عفان کے ہاتھوں برباد ہوئی اور اب میں نے مریم کی اور آپ کی زندگی برباد کر دی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کسی بھی دارالامان میں چلی جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ مریم کی اور آپ کی زندگی خراب ہو۔ میں نے کہا تم 2 منٹ چپ رہ سکتی ہو؟ پہلے مریم کی وجہ سے میرا دماغ آؤٹ ہوا ہے، میں مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گیا۔ اس بار میں نے مریم کے دروازے پہ زور سے اپنا پاؤں مارا۔ مریم تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں؟ دروازہ کھولو۔ کہنے لگی توڑ دو۔ میں نے دروازے پہ زور زور سے جھٹکے مارنے شروع کر دیے، لیکن عین اسی وقت مریم نے دروازہ کھول دیا۔
رو رو کے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑ رکھا تھا، شاید اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، تم اپنی نئی بیوی کے ساتھ عیش کرو. میں نے بیگ اس کے ہاتھ سے چھینا اور ایک طرف پھینکا. کمرے میں جا کے میں نے دروازہ بند کر دیا. نوفل ہٹو یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی. ساتھ ساتھ آنسو بہائے جا رہی تھی. میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا پہلے میری بات سنو. جیسے ہی میں نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑنا چاہا، اس نے میرے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا دیا. ڈونٹ ٹچ می، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے، چھونا بھی مت مجھے نوفل، آئی ہیٹ یو. وہ بری طرح سے چلائی تھی. میں نے کہا کام ڈاؤن، تم جانتی ہو نا اس وقت تم کس کنڈیشن میں ہو. مریم اتنا زیادہ شاؤٹ اور ہائپر ہونا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کہنے لگی تمہیں کیا لگے؟ تمہیں تو شاید یہ لگا کہ میں بانجھ ہوں، میں تمہیں کبھی اولاد نہیں دے پاؤں گی، اس لیے تم نے انتظار تک نہیں کیا. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. پتہ نہیں کیا سوچے جا رہی تھی. میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی یار، میری بات تو سنو مریم پلیز. میں چند قدم اس کے قریب ہوتا، وہ 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی. نہیں نوفل، میرے قریب مت آنا، خدا کی قسم تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنی جان لے لوں گی. میں نے کہا اچھا نہیں لگاتا، تم میری بات تو سن لو. دیکھو مریم پلیز پہلے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میری بات تو سنو. دیکھو میں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا تھا. کہنے لگی مجھے ایکسکیوزز نہیں سننے ہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. پچھلے 4 دن سے تم یہاں پہ اپنا ہنی مون منا رہے ہو، اپنی دوسری شادی کر کے رشتے کو نبھا رہے ہو. اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے نوفل. میں نے کہا کس کمبخت نے کچھ کیا ہے؟ با خدا میں نے اسے چھوا تک نہیں ہے، کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ. مریم میں سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگی میں کیسے مان لوں؟ ایک لڑکی تمہارے نکاح میں ہے، اس کے ساتھ تم پچھلے 4 دن سے اس گھر میں رہ رہے ہو اور تم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا. کسے الو بنا رہے ہو، کسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اور ابھی بھی تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، تمہیں بس اس بات کی پرواہ کہ تمہارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. لیکن یاد رکھنا میں خود کو بھی ختم کر لوں گی اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں گی. میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی اور میں اس میرال کی بچی کو بھی جان سے مار ڈالوں گی، چاہے اس کے بعد جو مرضی ہو جائے. میں آگ لگا دوں گی اس گھر کو بھی اور اس میرال کو بھی. تم نے ہاتھ بھی کیسے لگایا اسے؟ تم نے کیسے نکاح کیا نوفل؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی. دور ہٹو مجھ سے. میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے چھوا تک نہیں ہے. عفان نے اسے طلاق دے دی تھی. یہ دونوں 4 دن پہلے میرے پاس روتے دھوتے آئے تھے کہ غلطی سے طلاق دے دی ہے اور مجھ سے حلالہ کے لیے کہہ رہا تھا. تم جانتی ہو کہ حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے. میں نے صرف گناہ سے بچنے کے لیے. او یو شٹ اپ نوفل، وہ چیخی تھی. اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. کوئی بھی مرد نکاح کے بعد عورت کو چھوڑ نہیں سکتا. تم نے میری زندگی برباد کر دی. تم نے میرے ساتھ بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا نوفل. وہ روئے جا رہی تھی. اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، باہر چلی گئی. میرال اس وقت ٹیبل پہ آملیٹ رکھے روٹی کھا رہی تھی جب مریم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا. نکلو میرے گھر سے باہر، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی. تم ہوتی کون ہو میرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے والی، میرا گھر برباد کرنے والی؟ یاد رکھنا میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو صبر کر لیں. میں آگ لگا کے رکھ دوں گی اس گھر کو بھی اور تمہیں بھی. میرال گھبرا گئی. میں نے مریم سے میرال کا ہاتھ بڑی مشکل سے چھڑوایا. مریم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہنے لگی ہاں وہ تمہیں بیچاری لگ رہی ہے اور میں تمہیں ظالم لگ رہی ہوں. ایسا کون سا 4 دن میں جادو کر دیا اس نے تم پہ کہ یہ ڈائن تمہیں بیچاری لگنے لگی؟ بڑی مشکل سے میں نے میرال سے مریم کو پیچھے کیا. مریم تو یوں تھی جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو، قابو میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا میرال تم اپنے کمرے میں جاؤ. دونوں بازوؤں سے میں نے مریم کو جکڑ رکھا تھا. نوفل مجھے چھوڑو،
میں اس کمینی کو چھوڑوں گی نہیں، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ میرال خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ زبردستی کھینچ کے میں مریم کو کمرے میں لایا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگی ہو گیا میرا دماغ خراب، میں اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی نوفل، اور میں اسے بھی مار ڈالوں گی۔ اسے قابو کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ مریم کا ریئیکشن میری سوچ سے کہیں بڑھ کے تھا۔ نوفل مجھے چھوڑو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، میرا گھر اجاڑنے کے لیے آ گئی۔ میں نے کہا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی نوفل میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں اپنا گھر چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گی، اور میں اسے بھی یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں اسے ویسے ہی جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا مریم ہوش میں آؤ، میرے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ مجھے لگا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ مریم اس چیز کو تسلیم کر لے گی۔ بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا تھا۔ رات کو بنا کھانا کھائے ہی وہ لیٹ گئی، شاید بہت تھک چکی تھی، اس لیے روتے روتے سو گئی۔ میں اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھلے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مریم بیڈ پہ نہیں تھی۔ ویسے بھی میری آنکھ کافی دیر سے کھلی، مجھے اپنے آفس بھی جانا تھا۔ میں جلدی سے نہا کے تیار ہو کے باہر آیا تو میرال کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں کچھ پریشان ہوا، پورا گھر خالی لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے میرال کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، کچن بھی خالی تھا۔ مریم مریم، میں نے چلانا شروع کیا، پورا گھر خالی تھا۔ او شٹ، پتہ نہیں وہ میرال کو اپنے ساتھ کہاں لے گئی۔ میری تو گویا جان نکلی تھی۔ عین اسی وقت ڈور بیل بجی۔ میں بھاگا دوڑا باہر گیا کہ شاید مریم ہوگی۔ دروازہ کھولا تو عفان پولیس کے ساتھ آیا تھا۔ کہنے لگا اس نے زبردستی میری بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے اس سے نکاح کیا اور اب طلاق نہیں دے رہا، میری بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا آپ میرال بیوی کو باہر لے کے آئیں۔ میری تو جان نکلی۔ میں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عفان کہنے لگا اس نے میری بیوی کو کہیں نہ کہیں کڈنیپ کر کے رکھا ہے۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، نہ مجھے میرال نظر آ رہی ہے، نہ مجھے اپنی بیوی مریم نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں دونوں کہاں ہیں۔ یہ سن کے عفان کہنے لگا انسپکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یقیناً اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا ہوگا اور میری میرال کو اسی نے غائب کروایا ہے۔ انسپکٹر کہنے لگا چلو میاں، تمہیں تو لگتا ہے پولیس اسٹیشن لے جا کے ہی پوچھنا پڑے گا۔ اپنے اہلکاروں سے کہنے لگا گھر کی تلاشی لو۔ گھر ویسے ہی خالی تھا۔ میں نے عفان سے کہا دیکھو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا مریم کہاں ہے اور میرال کہاں ہے۔ اندر سے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ جس قدر مریم غصے میں تھی، کہیں میرال کو لے جا کے مار نہ ڈالتی۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کے لیے عفان سمجھنے کی کوشش کرو، مریم بہت غصے میں تھی۔ اس وقت بجائے مجھے پولیس کو پکڑوانے کے میرے ساتھ چلو، ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے، یہ نہ ہو مریم میرال کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بہرحال پولیس کی مدد سے جہاں تک میں ڈھونڈ سکتا تھا میں مریم کو ڈھونڈ چکا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاسپٹل، دارالامان، یتیم خانہ، حتیٰ کہ شہر کی ہر جگہ ہم نے چھان ماری۔ میرا دل خوف کے مارے بنا پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہا تھا۔ مریم پتہ نہیں تم میرال کو کہاں لے گئی ہو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ مریم کہیں اسے جان سے نہ مار ڈالے۔ میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا تھا، میری محبت، میری بیوی کہیں قاتلہ نہ بن جائے۔ دوسری طرف عفان میری جان کو آیا ہوا تھا۔ دیکھو نوفل، اگر میری میرال کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے کہا ایسے کرو تم میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دو۔ تمہاری بات مان کے میں نے سب سے بڑی غلطی کی، مجھے تمہاری بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، تم مجھ سے گناہ کروانا چاہتے تھے۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ایسی کوئی نیت ہی نہیں کی، صرف گناہ سے بچنے کے لیے، اور میں اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھا۔ تمہاری محبت نے تمہیں تو برباد کیا ہی ہے، مجھے اور مریم کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ ہم دونوں میرے ہی گھر پہ موجود تھے۔
صبح سے ہم نے پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا تھا اور بھوک تو یوں تھی جیسے مر چکی ہو۔ رات کو 1 بجے مین دروازے کی بیل بجی۔ ہم دونوں ہی بھاگے دوڑے مین گیٹ تک پہنچے۔ دروازہ کھولا تو سامنے مریم تھی، بالکل اکیلی۔ میں نے کہا مریم، میرال کہاں ہے؟ عفان بھی مریم سے یہی پوچھ رہا تھا۔ مریم بھابھی، میری بیوی کہاں ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا تم کہاں سے آ رہی ہو اور میرال کو تم کہاں لے کے گئی تھی؟ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑ کے غصے سے اس سے پوچھا تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اور وہ میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بڑے آرام سے اندر آ گئی۔ عفان تو یوں تھا کہ جیسے غصے کے مارے مریم کو ہی کچھ کر دے گا۔ کہنے لگا مریم، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ مریم کہنے لگی کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو تم؟ تمہاری بیوی یا میرے شوہر کی بیوی؟ عورت کو تم لوگوں نے تماشا سمجھ رکھا ہے؟ جب دل چاہا اسے سبز باغ دکھا کے اسے گھر سے بھاگنے پہ مجبور کر دو، اس کے گھر والوں کی نظر میں اسے برا بنا دو، صرف اپنی محبت کا ڈھونگ رچا کے۔ اتنی ہی تمہیں میرال سے محبت تھی تو عزت سے کیوں نہیں اس کا رشتہ مانگا تھا؟ جاتے اس کے بھائیوں کے پاس، اس کے باپ کے پاس جاتے، پیروں میں گرتے، منت سماجت کرتے، کچھ بھی کرتے، لیکن اس سے عزت سے شادی کرتے اگر واقعی تمہیں اس سے محبت تھی تو۔ لیکن تم نے اسے دھمکیاں دی کہ تم مر جاؤ گے، لٹ جاؤ گے۔ اس معصوم سی لڑکی کو تم نے ورغلا کے اس سے شادی کی، اور پھر جب اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنے والدین کو کھو دیا، اپنی عزت کو کھو دیا، کوئی بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، اور جب وہ تم سے یہی بات کہتی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا اور جا کے اس کے ماں باپ کو مناؤ، تو تم نے اسے صاف منع کر دیا کہ تم جھکو گے نہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد تم نے اسے طلاق دے دی۔ پھر تمہیں احساس ہوا کہ تم سے غلطی ہو گئی، اور پھر اسے آزمائش کی بھینٹ چڑھانے کے لیے تم نے اس کی شادی بنا اس کی مرضی کے نوفل سے کروا دی۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی واہ نوفل صاحب، کیا کہنے آپ کے، اپنے آپ کو بہت بڑا سادھو سمجھ رکھا تھا تم نے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں بس یہی راستہ نظر آیا کہ تم میرال سے نکاح کر لو۔ یہ وہی میرال تھی نا جسے کبھی بہن کہتے تھے، بہن سمجھتے تھے۔ اگر تمہیں واقعی نیکی کا شوق تھا تو میرال کو اس کے میکے پہنچاتے، اس کے اپنوں کے پاس، جو میں کر کے آ رہی ہوں۔ یہ سن کے عفان غصے سے پاگل ہوا۔ تم کون ہوتی ہو میری بیوی کو وہاں چھوڑنے والی؟ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مریم کی طرف بڑھتا، میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا ہاتھ بھی مت لگانا مریم کو، ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ اس نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ میرال کے لیے اس کا محفوظ مقام اس کا گھر ہی تھا، اس کے والد، اس کے بھائی اس کے محافظ ہیں، تم جیسا دوغلا شخص نہیں۔ عفان کہنے لگا دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ مریم نے اپنا بازو مجھ سے چھڑوایا اور اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر آیا، اس نے اپنے پرس میں سے کچھ کاغذات نکالے اور سامنے سینٹرل ٹیبل پہ پھینک دیے۔ کہنے لگی یہ طلاق نامہ ہے، ابھی کے ابھی اس پہ سائن کرو اور طلاق دو میرال کو۔ میں نے گہری سانس لی، پین اپنی جیب سے نکالا اور بنا 1 منٹ ضائع کیے میں طلاق نامے پہ سائن کر چکا تھا۔ پھر لفظی طور پہ بھی میں نے مریم کے سامنے اسے طلاق دی۔ میں نے کہا خوش ہو؟ کہنے لگی نہیں میں خوش نہیں ہوں۔ کہنے لگی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، میرا بھائی میرال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور بے فکر رہو حلالے کی نیت سے نہیں کرے گا، اور نہ ہی دھوکہ دے گا، اور نہ ہی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے کہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے۔ میں نے کہا مریم پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی، کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کے پیچھے آیا، دھاڑ سے دروازہ اس نے میرے منہ پہ بند کیا۔ اگر مجھے اپنے بچے کا خیال نہیں ہوتا تو تم سے طلاق لے لیتی میں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا دروازہ تو کھولو نا یار۔ کہنے لگی نہیں کھولوں گی، تم بہت برے انسان ہو، محبت کے لائق ہی نہیں ہو، آئی ہیٹ یو۔ میں نے کہا مریم پلیز دروازہ کھولو،
میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے صرف اس لڑکی کو بچانا چاہا تھا۔ تم یہاں نہیں تھی اس لیے میری عقل ہی کام نہیں کی، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر لیا۔ تم نے میرال سے اگر اتنی باتیں کی ہیں تو وہ تمہیں بتا چکی ہوگی، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پلیز خدا کے لیے معاف کر دو مجھے۔ اس نے دروازہ کھولا، میرے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ آئی ہیٹ یو، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، یہ کہہ کے میرے سینے کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ پورا دن میری یہ جان نکلی رہی کہ پتہ نہیں وہ میرال کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن جو اس نے کیا ٹھیک کیا۔ کاش کہ مریم اس وقت میرے ساتھ ہوتی تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو رونے دھونے کے بعد میرا بازو پھیلا کے اس نے میرے بازو پہ سر رکھا اور بالکل میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے علاوہ کسی کو سوچا تو سوچا کیسے؟ میں نے کہا تم نے مجھے اس قابل چھوڑا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچوں؟ میں نے اسے اپنے اندر سمیٹنا چاہا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اس کا ہلکا پھلکا احتجاج شروع ہو چکا تھا۔ اگر میں تمہارے پاس ہوں تو صرف اپنے بچے کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نہیں، میرا بچہ۔ میں اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ بہرحال جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا وہ یقیناً غلط تھا، البتہ جو کچھ مریم نے کیا وہ بالکل درست تھا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دوست اگر آپ کو ایسا غلط مشورہ دے تو پلیز لڑکی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ کے آئیے گا۔ نکاح کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی مریم ہو، لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا بسا بسایا گھر برباد ہو جائے۔